الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج 4 ربیع الآخر جسے ربیع الثانی بھی کہتے ہیں اور 20 اکتوبر 2023 اور ادھر 1445 ہجری کی ربیع الآخر کی 4 تاریخ جمعہ کا دن ہے اور ہم اپنی مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکات کو لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں جمعہ کے فضائل و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسلمان کے ذمے مختلف حقوق لازم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کریم جل وعلا کے حقوق، اس کو پورا کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق، اس کو بھی پورا کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی انداز میں والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اور اس پر قیاس کرتے چلے جائیں کہ دنیا کے اندر ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے حق مقرر ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بھی حق ہے بطور مسلمان، اور یہ حق اتنا بڑا ہے کہ جس کو قرآن کریم کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 جو میں نے موضوع گفتگو بنائی ہے، اس میں ابتدا میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ اب یہ بھائی ہونے کے ناطے سے، مذہب کے ناطے سے، اسلام کے ناطے سے یہ اتنا بڑا حق ہے مسلمان کا مسلمان پر کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوگا، زبان بھی ایک نہ ہو، ملک بھی ایک نہ ہو، نسب بھی ایک نہ ہو، لیکن مذہب ایک ہو تو اس کا حق ہمارے اوپر بنتا ہے، اور اس حقوق کو پورا کرنے اور تحفظ اختیار کرنے اور اس کی ادائیگی میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اور اس میں کمی بیشی برتنے پر وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں۔ اس وقت میں دین سے دوری اور دنیا داری اور مادہ پرستی، جملوں پہ غور کرنا، دین سے دوری، دنیا داری اور مادہ پرستی،
کا نتیجہ ہے کہ اس وقت میں مسلمان دوسرے مسلمانوں کے حقوق سے بے خبر ہے۔ اور اس کی تازہ مثال غزہ کی موجودہ صورتحال اور اسرائیلی درندوں کا 3 لاکھ فوج کا محاصرہ 2 ہفتوں کے اندر، گزشتہ 2 ہفتے جو گزر گئے، 2 ہفتوں کے اندر 4000 بچے، خواتین اور مردوں کی شہادتیں، 12000 زخمی، سینکڑوں مکانات زمین دوز، ہسپتالوں کے نظام دھرم بھرم، غذائی فراہمی کے راستے منقطع، پانی کی سپلائی بند۔ اس وقت میں ہمارے فلسطینی بھائی جو ہیں، جن کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہے، انما المؤمنون اخوہ کے تحت دل خون کے آنسو نہیں روتا کہ یہ فلسطینی وہ ہیں جن سے ہمارا اسلام کا رشتہ تو ہے، لیکن یہ ہمارے فلسطینی بھائی انبیاء کرام علیہ السلام کے خاندانوں میں سے ہیں۔ یہ ہمارے فلسطینی بھائی ہمارے قبلہ اول کے محافظین میں سے ہیں۔ یہ ہمارے فلسطینی بھائی انبیاء کے قبلے کی آزادی کا دل میں ارمان لیے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے فلسطینی بھائی جو ہیں اس جگہ کے محافظ ہیں جہاں ہمارے رسول پاک صاحب الاولاد علیہ السلام نے معراج کی رات تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ یہ اس کے محافظین ہیں۔ اس بات کو کوئی سنجیدہ لے یا نہ لے، اس بات پر کوئی توجہ کرے یا نہ کرے، آپ احباب کہیں گے آپ کا ہمارے نمازیوں کے سامنے یہ بات کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ آپ بجا فرما رہے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء حب القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء نور السماوات والارض، دعا زمین و آسمان کا نور ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا بھی لفظ ہے۔ میرے عزیز، اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے، پاکستان کی سرحدیں کراس کر کے فلسطین کی سرحد میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن یہ روزانہ اٹھنے والی لاشیں سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانکس میڈیا پر، یہ جو بچوں کے بلکتے ہوئے لاشیں، بچوں کی تکہ بوٹیاں، بے غور و کفن پڑے ہوئے یہ مرد، یہ عورتیں، اجتماعی طور پر ان کی لاشوں کی تدفین، یہ ایک مسلمان کو تڑپا دینے کے لیے کافی ہے۔ کاش ہمارے حکمران، کاش ہمارے وہ اعلیٰ عہدیداران، کاش وہ 56 یا 57 ممالک کے غیرت مند مسلمان کوئی صدائے احتجاج بلند کرنے کے ساتھ ساتھ، مذمتی قراردادیں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ عملی قدم اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور عملی قدم بھی وہ جس طرح یہود و ونود کی ترجمانی کرتے ہوئے امریکہ کی پشپنائی اسرائیل کے ساتھ، اور امریکی پوری قوت اسرائیل کے ساتھ، اور یہودیوں کی پوری قوت اسرائیل کے ساتھ، کاش یہ مسلمان مسلم ممالک کے سربراہان اس بات کا پین درد محسوس کریں تو اللہ نے چاہا تو یہ اسرائیلی گنڈوں کی درندگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ہمارا جو ان سے اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ ہے، اس کے تحت ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنی سطح پر رہتے ہوئے ان سے اظہار ہمدردی بھی کریں اور ان کے ساتھ دعاؤں کا تعلق بھی قائم رکھیں، اور ہمارے اکابرین، ہمارے
سربراہان جس طرح ہمیں آرڈر جاری کریں گے ہم لبیک کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کریں گے۔ اب آئیے ذرا یہی آیہ کریمہ کا جو حصہ میں نے پڑھا ہے انما المؤمنون اخوہ، اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے بھائی بھائی فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا یہ ایمانی تعلق کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان محبت رابطہ ایسا جیسے سکے بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ سکے بھائیوں کے درمیان مسلمانوں کا نفع نقصان خوشی غمی شکست سب ایک، اور ایمانی رشتہ تمام رشتوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اب آئیے رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فاتح مصر حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کافر رشتہ داروں کے بارے میں فرمایا، سنو سنو فلاں کی اولاد میرے ولی یعنی دوست پیارے نہیں، میرا ولی اللہ یعنی دوست، میرا ولی نیک مومن، میرے ولی دوست نیک مومنین، اور میرے پیارے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر 5990 نمبر حدیث میں یہ بیان کیا۔ اب رسول پاک نے اپنے خونی رشتے کے ساتھ جن سے تعلق تھا لیکن اسلام اور مذہب کا تعلق نہیں تھا، ابو جہل سے حضور کا رشتہ، ابو لہب سکا چچا، یہ خونی رشتے ہیں، ان کے بارے میں بھی حضور نے فرما دیا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پتہ چلا خون کے رشتوں پر مذہب کے رشتے مقدم ہوتے ہیں۔ اس کی مثال سنیے، المستدرک علی الصحیحین کی حدیث نمبر 6539 ہے، سنیے توجہ رکھیے۔ المعجم الکبیر کی حدیث نمبر 6040 ہے، کیا حسین نشاد ہے۔ ایک طرف تو وہ خونی رشتہ ہے لیکن مذہب ایک نہیں، اور دوسری طرف ہم علاقہ بھی نہیں، ہم زبان بھی نہیں، ہم ملک بھی نہیں، سلمان سے آئے ہوئے ہیں، نام سلمان ہے، فارسی النسل ہیں، عربی النسل نہیں ہے، فارسی النسل ہے۔ اور کریم آقا نے ان کے بارے میں فرمایا سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ اب یہ مذہب کا رشتہ ہے جو فارس سے آئے ہوئے سے قائم ہے۔ اب فلسطین والوں سے ہمارا ہم ملک ہونے کا رشتہ نہیں ہے، ہم زبان ہونے کا رشتہ نہیں ہے، ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہے، لیکن پیغمبر اعظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اسلام کا رشتہ ہے۔ وہ اسلام کا رشتہ درد اور کرب کے عالم میں تڑپاتا ہے۔ ہجر کی راتیں ہوں، رات کی سیاہ زلفیں بکھری ہوئی ہوں اور بندہ تنہائی کے عالم میں ہو، اور ان فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی ہو اور مسلمانوں کا درد کرب سینے میں ہو، تو پھر رات کانٹوں کا بستر بن جاتی ہے۔ وہ نرم و ملائم بستروں پر نیند نہیں آتی۔ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، ہم لاچار مجبور لوگ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں کیا ہے جناب؟ یہی تو بول ہی سکتے ہیں نا، بول کر کے اپنے نمازیوں کو بتا سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے اقوام عالم تک یہ پیغام پہنچ جائے تو پہنچا سکتے ہیں، اپنے درد مند لوگوں کے پاس یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں۔
اعلیٰ عہدیداروں تک بھی پیغام پہنچ جائے تو ہمارے دل کی صدا ہے، اللہ کرے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور ہم ان غلامان مصطفیٰ اور ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے یورپ سے متاثر، یورپ اور یورپین کلچر سے متاثر، خود کو دانشور کہلانے والے، فلاسفر کہلانے والے، یہ کہلانے والے کہ ہم بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، لبرلزم ہو، سیکولرزم ہو، دقیانوسی ہمیں سوچ کا تانا دیتے ہو، لیکن فلسفہ ان کا یہ ہو وطن، دنیا میں وطن، زبان، رشتہ داری، علاقے کی بنیاد پر قومیں وجود میں آتی ہیں، نہ میرے بھائی مذہب کے نام پر قومیں وجود میں آتی ہیں، علاقائی تعلق کی وجہ سے نہیں، وطن کی تعلق کی وجہ سے نہیں، رشتہ داری کے تعلق کی وجہ سے نہیں۔ اب ڈاکٹر اقبال جیسا دانشور اور حقیقی اسلام کا غیرت مند اور اسلام کی ترجمانی کرنے والا بندہ تڑپ تڑپ کر کے اس وقت میں کہہ گیا، پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے، پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے۔ اب اقبال وہ اقبال ہے جسے ایک امت کا حصہ ہے جو حکیم الامت کہتا ہے، یہ اقبال وہ ہے جو قرآن پڑھ پڑھ کر کے آنسو بہاتا ہے، یہ اقبال وہ ہے جو غیار کی چالوں کو بھی جانتا ہے، یہ اقبال وہ ہے جو امت کے درد کو بھی جانتا ہے، یہ اقبال وہ ہے جو امت کے مسائل کا حل بھی جانتا ہے۔ رو رو کے کہتا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو مغرب سے قیاس اپنی ملت کو کر رہا ہے، مغرب سے متاثر ہو کر دانشور بنتا ہے، سیکولر بنتا ہے، لبرل بنتا ہے۔ سن، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک، قوم، نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم۔ جمعیت تیری دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، دین چھوٹا جماعت کہاں، جمعیت کہاں، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ یہ ڈاکٹر اقبال کے اشعار ہیں جو اس نے درد اور کرب کے عالم میں لکھے ہیں۔ تو اس وقت میں جناب والا قوم عجیب و غریب درد اور کرب کے عالم میں ہے اور تڑپ رہی ہے اور مچل رہی ہے۔ اور آئیے ایمانی تعلق کی قدر جاننی ہو تو اس کی فضیلت میں اتنی ہی بات کافی ہے کہ میرے کریم، میرے رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب مجید کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 جو نمازیوں کو بھی اکثر یاد ہوتی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ارشاد خدا بندی ہوتا ہے، یقیناً تمہارے پاس، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے وہ عظیم الشان رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں بھاری، تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے، مسلمانوں پر نہایت ہی رؤوف اور رحیم ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑے رحمت فرمانے والے ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ کو سامنے رکھیے، اور اس آیہ کریمہ کو سامنے رکھنے کے بعد اب حضور کی حالت کو غور سے سنیے گا ذرا۔ مسلمانوں کا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، مسلمانوں کا تکلیف میں آنا
ان پر گیراں گزرتا ہے، ان کا مشقت میں گر جانا ان پر گیراں گزرتا ہے، بقول اللہ کے فرمان کے کہ ان پر مشقت میں پڑنا گیراں گزرتا ہے۔ اور اللہ کے قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، جو زیادہ قریب ہوتا ہے درد بھی اس کو زیادہ ہوتا ہے۔ یہ امت کا شیرازہ جو بکھرا ہوا ہے اور فلسطینیوں کو تنہا چھوڑا ہوا ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی صرف قراردادیں پیش کرنے تک، منظور کروانے تک ہمارا انحصار ہے، ان سے اظہار ہمدردی ہمارا یہ نہیں ہے کہ چلو تیار ہو جاؤ اسرائیلی درندوں، ہم اپنی فوج کو چڑھائی کے لیے بھیج رہے ہیں۔ یہ ایٹم بم، یہ ہمارے ملک کے جناب والا بڑے بڑے بم جو ہم نے بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے سجانے کے لیے نہیں بنایا۔ قوم کا پیسہ، قوم کا روپیہ، قوم کا خزانہ لگا ہے تو کس کے لیے لگا ہے جناب والا؟ اب حضور تو تڑپ جائے، حضور تو مچل جائے، مشقت میں گرنا ان پر بھاری پڑ جائے، مسلمانوں کا تکلیف میں آنا ان پر بھاری پڑ جائے، اور حکمرانوں کے کان پر جوں تک نہ رینگے، جوں تک نہ رینگے، اور یہ جوں سے تو نہ ہو۔ بھائی میرے عزیز، ہم یہ چلا ہی سکتے ہیں، ہم یہ بول ہی سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام ہی عام کر سکتے ہیں، نمازیوں کو بتا سکتے ہیں کہ ان سے ہمارا رشتہ فلسطینیوں سے کیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور مسلمان بھائی جب درد میں ہوتا ہے، کرب میں ہوتا ہے، تو رسول کریم بھی پریشان ہوتے ہیں اور مسلمان بھی پریشان ہوتا ہے۔ کریم آقا نے مسلمانوں کی مثال دی ہے کہ مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ ایک اینٹ نکال لی جائے تو خلا پیدا ہوتا ہے، رکھ دی جائے تو مضبوط کرتی ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے۔ کریم آقا کی حدیث ہے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ان کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورا وجود تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر ان کے سر میں درد ہوتا ہے، جسم میں سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے کرم فرماؤ، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، بات یہ ہے فلسطینی مسلمانوں سے ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، انما المؤمنون اخوہ کا رشتہ ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اب سنیے میرے پیغمبر کی حدیث، راوی بھی بڑے تکڑے ہیں، راوی ہیں عبداللہ بن عمر، باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، اور لکھنے والے بھی امام بخاری ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 2442۔ کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے۔ تم جانو وہ جانے، کیوں؟ کریم آقا کا فرمان امام بخاری نے لکھا ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ بے یار و مددگار چھوڑے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ تم کس بیماری کا علاج ہو، تم کس چیز کا علاج ہو؟ سنو پیغمبر اعظم کا اگلا، اسی حدیث کا اگلے جملے سنو، فرمایا اور جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اونچی آواز بول سکیں گے آپ؟ اللہ پاک اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، جو کسی مسلمان کی حاجت روائی کرنے کے لیے مشغول رہتا ہے۔ اگلے جملے سن لو، فرمایا جو کسی مسلمان کی معمولی دنیاوی مصیبت کو، پریشانی کو دور کرے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی بڑی پریشانیوں میں سے پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کا پردہ رکھے اللہ پاک اس کا پردہ رکھے گا، قیامت کے دن بھی اس کا پردہ رکھ کر پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے کرم فرماؤ، بات یہاں تک نہیں ہے، بات اس سے بھی آگے سنیے۔ پیغمبر اعظم، رسول محتشم، شاہ آدم و بنی آدم، رسول مکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اس کو بھی امام بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا، اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے یہ فرمان، اور کمال کا یہ فرمان ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں لکھا، حدیث کا نمبر ہے 3770 نمبر حدیث ہے، اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے اور حضور نے جب مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ سے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو جو مدینہ منورہ میں رہنے والے اصحاب تھے انہوں نے ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، آؤ بھگت کی، اور مہاجرین کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کیا۔ اور اس موقع پر رسول پاک صاحب لولاک علیہ السلام نے بھائی چارے کا رشتہ اصحاب کے درمیان قائم فرمایا، اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، آپ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، اخوت کا رشتہ میں تمہارا قائم کر رہا ہوں، اس رشتے کی پاسداری کرنا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان دونوں کے درمیان یہ رشتہ اخوت قائم کر دیا، انصاری کو مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ یہاں تو لسانی لڑائیاں چلتی ہیں نا، یہاں تو زبان کے اعتبار سے صوبوں کی تقسیم کاری کے مطالبات ہوتے ہیں نا۔ نبی پاک علیہ السلام کا پیارا عمل کیا ہے اور صحابہ کا عمل کیا ہے؟ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں 3780 نمبر حدیث جو مفہوماً پڑھ رہا ہوں، بھائی چارہ جب عبد الرحمن بن عوف سعد بن ربی کا بھائی چارہ قائم کیا، اب یہ دونوں بھائی بھائی بن گئے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے یہ دونوں صحابی آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ سعد بن ربی نے کہا، آپ کے ساتھ میرے کریم آقا نے بھائی کا رشتہ قائم کر دیا ہے، اب میرا حق بنتا ہے میں آپ کی خیر خواہی کروں۔ میں مدینہ منورہ میں مالدار افراد میں سے ایک ہوں جن کے پاس مال و دولت بڑا ہے، میرے پاس بھی بڑا مال و دولت ہے، تو میں اپنا آدھا مال آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اونچی بولنے کا موقع تھا، اور اونچی بولنے کا موقع تھا۔ ہم اپنے بھائیوں کو لوٹتے ہیں، ان کی مجبوری میں کام نہیں آتے، سگے بھائیوں کی۔ مرتا ہے تو مرے، مجھے کیا لگے، میں اپنے بچوں کا خیال کروں کہ بھائی کا خیال کروں۔ معاشرے میں ایک بھائی کو اگر عروج مل گیا، دوسرا کمزور رہ گیا، تو عروج ملنے والا کمزور پر توجہ نہیں کرتا۔ سنو، پیغمبر اعظم کے صحابی کی تربیت کا اثر دیکھو، حضور نے جو تربیت کی ہے، کہا میں مدینہ منورہ کا مالدار بندہ ہوں، اپنا آدھا مال بطور گفٹ بطور تحفہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اور اگلی بات تو چمکا دینے والی ہے، کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو تمہاری خاطر تم کہو تو طلاق دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو اسے نکاح کر لینا۔ بھائی کو روٹی بھی نہ مل رہی ہو تو وہ کہتا ٹھیک ہے مر جائے بھوکا، وہ کہے میرا بل بھر دو، کہا جاؤ باڑ میں، تم تو مانگتے رہتے ہو، اور اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، تمہیں اللہ نے دینے والا بنایا ہے۔ اگر تمہیں مانگنے والا بنا دیتا، اس کی جگہ پر لا کر تجھے کھڑا کر دیتا، اس کو بچوں کی بھوک جو دیکھی نہیں جاتی اس کی جگہ تجھے کھڑا کر دیتا۔ فلسطین والوں کا حال دیکھ کر کے دل خون کے آنسو نہیں روتا؟ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے، ان کے ملک کی بجائے ہمارا ملک ہوتا، ان کے گرنے والے مکان بم بلاسٹ ہونے کی وجہ سے اجڑنے والی عمارتوں کی جگہ ہماری بلڈنگ ہوتی، ہمارا گھر ہوتا، ان کے بچوں کی جگہ ہمارے بچے ہوتے، ان کی بیویوں کی جگہ ہماری بیویاں ہوتی، ان کی املاک کے ذریعے ان کے املاک کی بجائے ہماری املاک ہوتی، ہمارا کیا بنتا؟ تو کہا میں اپنے بھائی کی خاطر اپنی بیوی کو اگر چاہو تو طلاق دیتا ہوں، ایک کو عدت گزر جائے تو نکاح کر لینا۔ اب یہ کیسا بھائی چارے کا رشتہ تھا؟ اب یہ دونوں کی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن سیدنا سعد بن ربی کا یہ عمل
قیامت تک مسلمانوں کے لیے منارہ نور ہے جس کی پیروی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ رسول پاک علیہ السلام کی سنت بھی اور صحابہ اور خلفاء راشدین کی سنت بھی ضروری ہے ہمارے اوپر۔ اور یہ عبد الرحمن بن عوف تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اب انہوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے آپ نے ٹھیک کہا ہے، آپ نے پیشکش کی ہے، لیکن میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ میں اپنی تجارت کروں گا، رزق کماؤں گا، خود بھی کھاؤں گا، احباب کو بھی کھلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کہتے ہیں نا ہاتھ پکڑاؤ تو بازو نہ پکڑ لو۔ خودداری بھی بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔ اب میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جس کا برِ صغیر میں بڑا نام ہے، برِ صغیر پاک و ہند کے اندر بہت بڑا نام ہے۔ اللہ اکبر، وہ نام کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی ہستی وہ ہے جنہوں نے بے شمار لوگوں کی تعلیم و تربیت کی ہے، لیکن تعلیم و تربیت پانے والوں میں شیخ المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہستی ہے، جو آپ کے خلفاء میں سے ہیں۔ لوگوں نے کہا علی جا آپ کو تو بڑا سکون قلب حاصل ہے، آپ تو بڑے مزے کی زندگی گزارتے ہیں، اطمینان میں ہے آپ کا قلب، آپ کو تو دنیا میں کسی چیز کی فکر نہیں ہے، آپ تو بڑے سکون سے رہتے ہیں۔ پتہ شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے کیا کہا، دل کے کانوں سے سماعت کیجئے گا۔ فرمایا جس قدر غم اور پریشانی مجھے ہے کسی اور کو نہیں ہے، اس جہاں میں کسی کو بھی اتنی پریشانی نہیں ہے جتنی مجھے ہے۔ میرے پاس اتنی زیادہ مخلوق آتی ہے، اپنے دکھڑے سناتی ہے، پریشانیاں سناتی ہے، پریشانیاں سنا کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہے، میں سنتا ہوں، اور میری دل و جان پر وہ ان کی پریشانیوں کا بوجھ اتنا زیادہ پڑتا ہے، اتنا زیادہ پڑتا ہے، اتنا زیادہ پڑتا ہے کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ عجیب بات ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کا غم سنے اور اس کا دل اثر قبول نہ کرے تو وہ اپنے دل کا علاج کرے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے ایک حدیث بیان کی ہے، ارشاد فرمایا تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی ایسے ہیں جیسے ایک ہی شخص کے اعضاء، اس کی اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کے سر میں درد ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث خواجہ شیخ المشائخ محبوب الہی نظام پاک نے بیان کی، صحیح مسلم میں 2586 نمبر پر حدیث ہے جو خواجہ صاحب نے سنائی۔ فرمایا مسلمانوں کی تکلیفیں سن کر میرا دل غمگین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو میرے عزیزو میرے کرم فرماؤ، میرے دوستو، میرے بزرگوں، حالت یہاں عجیب سے عجیب تر ہے۔ ہم درد تو سن لیتے ہیں، بھائی کا بھی درد سن لیتے ہیں، لیکن بعد میں کھسیانی ہنسی ہنستے ہیں، یہ مجھے درد اس لیے سنا رہا ہے کہ میں اس کی ہیلپ کروں۔ او میرے بھائی، تو ہیلپ کر سکتا تھا تو اس نے درد سنایا ہے، اس کے درد کا مذاق نہ اڑا، اس کی تکلیف کا مذاق نہ اڑا۔ اگر تو ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو سادگی سے اس کی ہیلپ کر دے، اللہ تیری اس ہیلپ کو قبول بھی کرے گا اور تجھے اجر کے پیمانے بھر بھر کر بھی عطا کرے گا۔ قیامت میں جب تو پریشانی میں مبتلا ہوگا تو اللہ بقول حدیث رسول کے تیری ٹینشنوں کو، تیری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو یہ بات کرتے کرتے ہم بہت آگے نکل چکے۔ اب آئیے، ان سے ہمارا تعلق فلسطینیوں سے کیا ہے؟ ان سے ہمارا تعلق تو یہی ہے نا کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ آئیے سنیے ایک حدیث اور بات کو اختتام کرتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا طلحہ زید انصاری سے روایت کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص طاقت قدرت کے باوجود، جو شخص طاقت قوت کے باوجود کسی مسلمان کو
ایسی جگہ بے یار و مددگار چھوڑے جہاں اس کی بے عزتی ہوتی ہو، بے عزتی کی جا رہی ہو اور اس کی آبرو کو پامال کیا جا رہا ہو، اسے ظالم سے نہ بچائے اور اس کی مدد نہ کرے تو اللہ تعالی اسے دنیا و آخرت ایسی جگہ میں ذلیل فرمائے گا جہاں یہ اپنی مدد چاہتا ہوگا لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ مدد چاہتا ہوگا میری مدد کی جائے، جس طرح آج فلسطین والے چاہتے ہیں ہماری مدد کی جائے۔ کہیں سے تو صدا آئے کہ ہماری فوج آ رہی ہے، ہماری عوام آ رہی ہے، ہماری فلاں جگہ کی فوج آ رہی ہے، فلاں کی آ رہی ہے، تو یہ گنڈے ایسے اسرائیلی ہیں کہ یہ زمینی آپریشن تو کر نہیں سکتے، فضائی بمباری کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مرنے سے ڈرتے ہیں، اور مسلمان مرنے کو حیات سمجھتا ہے، مسلمان مرنے کو حیات سمجھتا ہے۔ تو اظہار یکجہتی کرتے ہوئے، ہمدردی کے چند بول بولتے ہوئے ہم نے فلسطینیوں سے اظہار ہمدردی کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کے ساتھ مخلص ہو کر کے ان کے بارے میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مسلم ممالک جو 56 یا 57 ہیں، اللہ ان کو بھی قوت، طاقت، ہمت اور جذبہ عطا کرے کہ یہ اپنی اقوام کو تیار کریں، اپنی قوموں کو تیار کریں، افواج کو تیار کریں، کم از کم یہ تڑی لگا دیں، یہ پریشر ہی ڈال دیں کہ ہم آ رہے ہیں، تو ویسے ان کے پتے پانی ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہمارے فلسطین بھائیوں کی امداد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔